حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسے راستے پہ چلتا ہے جس میں علم دین تلاش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کی تدریس کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ حدیث کل بھی ہم نے پڑھی تھی، اس کا آخری حصہ جو ہے اس میں دو چیزیں رہ گئی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور علم ہی جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ کون سا راستہ درست ہے، اس وقت تک وہ اس راستے پہ چلے گا نہیں، اور اگر چلے گا بھی تو پھر شک اور شبہ میں چلے گا۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ تبھی بندہ چلتا ہے جس کا اسے پورا علم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تدریس بھی ضروری ہے۔ عموماً ہم نے اس کو ایک معنی یہ لے لیے کہ بس گھروں میں جو ہے وہ خاص موقع پر قرآن خوانی کی جائے، یقیناً اس کا اپنا اجر ہے، لیکن اصل قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا۔ یا تدارسون بینہم، یعنی اس کو سمجھنا ہے، اس کے مسائل سمجھنا ہے، سکھانے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا عمل اس کو آگے نہیں پہنچاتا، اس کا خاندان اسے کامیاب نہیں کرائے گا۔ قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا وہ ہر ایک کے اپنے عمل کے بارے میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں دی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، جن کے بارے میں نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا بھی کہ یہ میرے خاندان میں سے تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے خاندان میں نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی خاندان سے نکال دی گئی، اس لیے کہ اس کا عمل ویسا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی مسلمان تھی، لیکن فرعون غرق کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ابو لہب آپ کا قریبی چچا تھا، پڑوس بھی تھا، لیکن رشتے کی بنیاد پر کبھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، کسی کے چکروں میں پڑھ کر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ امام باتا بھی عمل ہے، جس کے عمل نے اسے سست کر دیا کہ ٹھیک ہے میرا فلاں سے تعلق ہے اور وہ مجھے کامیاب کرائے گا، ایسا کوئی کنسیپٹ نہ تو قرآن نے دیا ہے نہ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال سے، اور عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین